اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن کی آخری آیات. بنیادی عقائد کا ذکر چل رہا تھا قرآن کی ان آیات میں. اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. کل کی آیات میں بھی اس آخرت کے حوالے سے کچھ ذکر تھا اور ان کی جو کیفیت ہوگی اہل جہنم کی، ان کا تھوڑا سا تذکرہ تھا کہ گلے میں طوق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی اور کھولتے ہوئے پانی کی طرف ان کو لایا جائے گا. لیکن چونکہ جو شخص دنیا سے چلا گیا یا سابقہ امتوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا یہاں بیان ہو رہے ہیں، یا اہل مکہ کے سامنے جب یہ آیات اتری، مکہ کے مشرکین کے سامنے بیان ہوئے، ظاہری بات ہے جو گزر چکے وہ تو اپنے اعمال لے گئے. مقصد تو یہ ہوتا ہے ہر نبی کے زمانے میں کہ جو ان کے امتی اس وقت موجود ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور سابقہ امتوں کے واقعات کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں، کیسے کیسے قوت والے تھے. یہاں آج آپ نے الفاظ بھی سنے ہیں کہ کانو اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض. لیکن نتیجہ ہر نبی کے زمانے میں ایک ہی ہوا کہ جس نے نبی کو جھٹلایا، ان کا تمسخر اڑایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانا، اپنی روش کو نہیں بدلا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی جاری ہے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ. اپنے بندوں میں اللہ کی عادت یہی جاری ہے کہ جو ایسا کرتا ہے ان کے ساتھ پھر اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے. تو اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اگر تم بھی اپنی روش نہیں بدلو گے، تم بھی اگر اسی طریق پر چلتے رہو گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اوروں کی تو پکڑ آئے تمہاری پکڑ نہ آئے جو تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے. تو اس نوعیت کے الفاظ ہیں. دوسری بات حضرات نے ایک انداز اور بھی سمجھایا ان آیات کے حوالے سے کہ کل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ لوگ مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے. کفار مکہ مطالبات کا مطلب معجزات طلب کیا کرتے تھے. تو الفاظ یہ آئے تھے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر خود سے کوئی نشانی معجزہ دکھا سکے. لہٰذا آپ کے اختیار میں بذات خود تو نہیں ہے. وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی عطا فرمایا، مقام بھی عطا فرمایا، وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ تو یہاں آج کی آیات میں یہ ہے کہ تم جو من چاہے مطالبات طلب کر رہے ہو نبی سے، ان سارے مطالبات کو ایک طرف کر کے ذرا اپنے دائیں بائیں تو غور کرو۔ تمہارے دائیں بائیں اتنی بڑی بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، اگر کوئی بندہ سمجھ رکھنے والا ہو، کوئی ایمان لانے والا ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو یہ نشانیاں جو صبح و شام تمہیں نظر آتی ہیں، پہلے آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے سن چکے انسان کی اپنی ذات میں، آج کی آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، جانور کیا ہے، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تم اس پر سواریاں بھی کرتے ہو، اور بعض جانور ایسے ہیں جو اللہ نے حلال قرار دیے ان کو کھاتے بھی ہو۔ اور سورہ انعام پوری سورت گزری ہے 7ویں پارے میں، اس کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ گائے اور بھیڑ، بکری اور اونٹ، ان میں سے ہر ایک میں سے دو دو، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، من الابل اثنین ومن البقر اثنین، ہر ایک میں سے دو دو، نر اور مادہ۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو چوپائے کہلاتے ہیں، جن کو تم کھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی فطرت میں ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ تمہارے تابع ہیں۔ تم آرام سے اونٹ کی بڑی بڑی ڈار ہے، 100 اونٹ ہے، ایک بچے کے ہاتھ میں نکیل پکڑا دیں، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، اس پہ تم سفر بھی کرتے ہو، اور بعض جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت اللہ نے حلال قرار دیا۔ اس کے علاوہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سے نفع ہیں، تم تلاش کرتے ہو بہت سی وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، تم کہیں سفر کرنا چاہتے ہو، خاص طور پر اگر جب یہ آیات اتر رہی ہیں اس ماحول کو سامنے رکھیں تو اس وقت تو یہ آج کل کے جو سفر کے ذرائع ہیں یہ نہیں تھے، اس وقت تو یہ ذرائع موجود نہیں تھے، پہیے کا ایجاد نہیں ہوا، یہ جو بھی صورت تھی، وہ سارے انہی جانوروں پہ سفر ہوا کرتے تھے۔ تو تمہارے دلوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم ان جانوروں کے ساتھ سفر کر کے تلاش کرتے ہو، اور ان جانور ہی کی بات نہیں، ان جانوروں پر بھی وعلی الفلک، اور کشتیوں پر بھی، یہ کشتی جس میں تم بیٹھ کے جاتے ہو، اب یہ کیا اللہ کا نظام ہے، اتنا گہرا پانی ہے، پانی میں ہر چیز ڈوب رہی ہے، کشتی نہیں ڈوبتی، اللہ کی قدرت ہے۔ بڑے بڑے تم سامان لے کے جاتے ہو، آج بھی آپ دیکھ لیں، جتنی نقل و حمل ہے، جتنی آمد و رفت ہے، بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہے ایکسپورٹ امپورٹ کی، آپ جانتے ہیں وہ ساری سمندری راستے سے ہوتی ہے، بڑے بڑے کنٹینر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، جدت اپنی جگہ، لیکن پانی اور آپ، یہ ساری باتیں آپ کے علم کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ غور کریں کہ 1/4 حصہ صرف خشکی ہے، 3/4 پانی ہے ابھی بھی دنیا کے اندر، ایسا ہی ہے۔ تو وہ اتنے حصے میں پانی ہے، اس پانی کو نہ تو وہ اوپر آتا ہے، کشتیاں لے کر تم چلتے ہو، یہ سارا کرنے والا کون ہے؟ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈنا چاہو، نشانیاں دیکھنا چاہو تو ہر جگہ ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے، وہ ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہے، کوئی مگر دیدور نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو ایک ایک ذرے کے اندر جلوہ گر ہے، دیدور ہونا چاہیے۔ تو تم مطالبات کو چھوڑو، اپنے دائیں بائیں دیکھو کہ انہی جانوروں میں، کشتیوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، یہ بہت بڑا جھنجھوڑنے والا جملہ ہے ہم سب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نشانی، دوسری نشانی، تیسری نشانی، اپنی ذات میں نشانی، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود، اللہ کی نعمتیں ہر جگہ، تو کون کون سی نشانیوں کو تم اپنی اللہ تعالیٰ کی جھٹلاؤ گے؟ وہ ہم پڑھتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی ہے فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے بھلا؟ اور چلو وہی بات ہے، مختلف پیرائے میں اللہ کا کلام ہے، مختلف انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، لیکن بات وہی ہے، اگر کسی نے ضد پکڑ لی، نہیں سمجھنا، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو دیگر قوموں کے ساتھ ہوا۔ آگے کیا بتلایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے سامنے آئی ہے پہلے بھی بات، سورہ قریش کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، ایلاف قریش میں، کہ مکے کے لوگ جو تھے، مکے کے اندر
زراعت نہیں ہوتی تھی، اب بھی نہیں ہے، زراعت نہ ہونے کے برابر، بلکہ ہوتی نہیں تھی۔ مدینے میں زراعت تھی، زرعی زمین تھی۔ مکے کے باشندے جتنے تھے وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے دو علاقوں میں سفر کرتے تھے، ایک گرمیوں میں، ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کے علاقے میں جاتے تھے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ سردیوں کے اندر یمن کے علاقے میں جاتے تھے، وہ ذرا گرم علاقہ، وہاں سردی نسبتاً کم ہوتی۔ تو یہ دو سفر کیا کرتے تھے، اسی کو قرآن نے ذکر کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء اور صیف۔ ایک تم سفر کرتے ہو شتاء میں، سردیوں میں، ایک کرتے ہو صیف، گرمیوں میں۔ تو یہ جو دو سفر کیا کرتے تھے، جب یمن کی طرف جاتے تھے تو ایک قوم تھی، قوم تبع، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس قوم تبع کے کھنڈرات اور یعنی آثار، نشانیاں یہ راستے میں جاتے ہوئے انہیں نظر آتی تھی، یمن کے راستے میں۔ اور جب شام کی طرف جایا کرتے تھے تو یہ قوم سمود، قوم عاد، ان کے کھنڈرات شام کے راستے میں نظر آتے تھے۔ اور بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ سن 9 ہجری، تبوک کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے اسی علاقے سے جب گزرے، یہ قوم سمود کے کھنڈرات سے، اسی کے پاس سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی طویل الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لٹکا لو، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، چاہے وہ سینکڑوں سال پہلے آیا ہو، اس کے اثرات ہیں۔ کپڑے پر چہرہ ڈالو اور یہاں سے استغفار کرتے ہوئے اللہ کے عذاب والی جگہ سے گزر رہے ہو، توبہ کرتے ہوئے گزرو۔ اور بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے، لمبا علاقہ تھا، بعض لوگوں نے اس خطے سے کچھ پانی وغیرہ استعمال کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کا پانی اگر کسی نے اسے آٹا وغیرہ گوندا ہے، ہنڈیاں بنائی ہے، وہ ہنڈیاں جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ، اس علاقے کا پانی بھی استعمال نہ کرو، یہاں اللہ کا عذاب آیا۔ تو استغفار کرتے ہوئے، عبرت پکڑتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے گزرو۔ اب یہاں الفاظ کیا ہیں؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ یقیناً چلتے پھرتے ہیں، مکے کے لوگ 2 سفر تو مست ہیں، ان کی معیشت کا مدار ہی اس پر ہے، تجارت پر۔ تم جاتے ہو، شام کی طرف بھی جاتے ہو، یمن کی طرف بھی جاتے ہو۔ کیف کان، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا انجام کیا ہوا، ان کے کھنڈرات کیا ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں؟ دیکھتے نہیں ہیں، وہ عبرت نہیں پکڑتے۔ اور کون لوگ تھے وہ؟ ذرا سنو، کانو اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض، وہ تعداد میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھے، اور واشد قوتا، قوت کے اعتبار سے بھی تم سے کہیں زیادہ تھے۔ اور قوم سمود کے بارے میں لکھا ہے، ان کا قول قرآن میں ہے، وہ خود کہتے تھے وقالوا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہوگا؟ اور واقعی جو کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں، بڑے قد آدم تھے۔ اور کھنڈرات اب بھی موجود ہیں، عرب کے علاقے میں اب بھی موجود ہیں، لوگ اب بھی جاتے ہیں سیاحت کے لیے، دیکھتے ہیں۔ پہاڑوں کو تراش تراش کے، جاب الصخر بالواد، پہاڑوں کو تراش تراش کے انہوں نے اپنے مکانات بنائے ہوئے تھے۔ اور لکھا ہے تاریخ میں، جو حضرات دیکھ کر آئے ہیں، کہ ہر اس کا مکان الگ تھا اس دور میں، جب تمدن آپ سمجھیں کہ بہت کو پرانا زمانہ۔ قوم سمود، اور قوم سمود یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے قوم سمود، قوم عاد اس دور کی، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ تو اس کے اندر پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، اور مکان الگ الگ ہوتے تھے، یہ سونے کا ہے، یہ اپنے مثلا خدا نخواستہ کوئی کھیل کود کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور ذہن میں تصور یہ تھا کہ یہ زلزلے سے محفوظ رہیں گے، اور واقعی زلزلے سے اب تک محفوظ ہیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، جب وہ ہوا آئی، وہی ہوا جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، جب عذاب بن جائے تو اٹھا اٹھا کے پٹخ دی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسا کہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں، یوں گرے پڑے تھے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، لمبے قد کوئی ادھر پڑا ہوا۔ تو یہ ان کو پکارا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو وہ لوگ جو قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، اور وآثارا فی الارض، زمین میں جو اس وقت تمہیں ان کے اثرات، نشانات نظر آ رہے ہیں، ان میں بھی تم سے زیادہ ہیں۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، انہیں کوئی کام آیا؟ کچھ کام نہیں آیا وہ سارے عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔
مزید سنو ہوا کیا ان کے ساتھ، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا، فرحوا بما عندهم من العلم، جو انہیں تھوڑا بہت علم دیا گیا تھا اس پر بڑا اترانا شروع کر دیا، بڑا خوش ہونا شروع کر دیا، پھولنا شروع کر دیا، ہمیں یہ علم دیا ہے، یوں دیا ہے۔ یہ بالکل تقریباً وہی ہے جو آپ پیچھے سن چکے ہیں سورہ قصص میں، قارون کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں دو اتنا مال دیا ہے، اس کا یہ جملہ نقل کیا قرآن میں موجود ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اللہ کا جناب مجھے جو ملا ہے یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، یہ تو میں نے علم سے کمایا، میں یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ تو وہ قومیں جو گزری ہیں انہوں نے بھی یہی کیا، فرحوا بما عندهم من العلم، جو تھوڑا بہت علم دیا تھا اس پر اترانے لگے۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، کسی صحیح حدیث میں تو نہیں، تاریخ کی کتابوں میں بعض لکھا ہے واللہ عالم، کہ یہ جو سقراط حکیم ہے، بڑا مشہور یونانی حکیم، طب یونانی کا بہت بڑا نام ہے سقراط حکیم کے بارے میں واللہ عالم تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اس خطے میں تو نہیں تھا، دور اس کا وہی تھا۔ اس دور میں کسی نے اس کو کہا، اس تک اطلاع پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑے ظاہری بات ہے، نبی جن کو نبوت عطا ہوئی ہو ان سے بڑھ کر کس کی بات میں حکمت ہوگی، ان کے پاس جاؤ، ان کی باتیں سنو، بڑی حکمت والی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے بھی اپنا وہی تکبر، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی، میں تو خود بڑا ذہین، میں تو خود نہیں۔ تو یہی جملے یہ انہوں نے کہے۔ پھر کیا ہوا، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ہوا پھر یہ کہ جب انہوں نے اطراحت کی، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وہ جو استہزاء اڑایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، انہی مذاق نے، انہی چیزوں نے ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد عذاب میں یہ مبتلا ہو گئے۔ اور ان قوموں کے ساتھ ایک یہ بھی ہوا جو اللہ نہ کرے اے اہل مکہ شاید تمہارے ساتھ بھی نہ ہو، اور فرعون کا تو بھی قول آپ نے قرآن میں سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ فرما رہے ہیں فلما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، جب موت سامنے نظر آ گئی، اب پکارنے لگے آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، ہم اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اب ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور جو ہم شرک کرتے تھے سب کا انکار کرتے ہیں، اب ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے بھی یہی کہا تھا جب ڈوبنے لگا تھا کہ جی آمنت باللہ، اب میں ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ، وہ سارے الفاظ ہیں وہاں پھر کہا تھا آل کیا اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل فکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو فسادیوں میں تھا۔ تو پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہم صرف ایک واقعے یا تاریخ کے جملے کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ یہ ہم سنیں کہ اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے کہ کیا اب توبہ کرتے ہو، جب کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی، ابھی تو وقت ہے، جب وہ آخری وقت آ گیا۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی توبہ قبول اس وقت تک ہوتی ہے جب ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ آخری اگر کیفیت آ جائے اس وقت کی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ان کی بھی یہ کیفیت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارے عذاب کو، تو کہنے لگے جی اب ہم ایمان لاتے ہیں اکیلے اللہ پر۔ پھر اس وقت کے ایمان لانے سے فائدہ ہوا، فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، ان کو نفع نہیں دیا ان کے ایمان نے جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا۔ اور آخری الفاظ یہ ہیں سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی عادت اور سنت یہی جاری کہ جب وہ نہیں مانتے تو ایک وقت تک مہلت ملتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑ کا وقت آ جائے نعوذ باللہ، اس وقت کا پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس جگہ وہ کافر انتہائی خسارے میں پھر پڑ گئے۔ وہی بات ہر دوسرے دن میں عرض کرتا ہوں، یہ تو چلے وہ تھے، قرآن صرف ان کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو ہم سب کے لیے ہے۔ ہم اگر آج یہ آیات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے خطاب یوں ہی سننا چاہیے۔ اور ہمارے ایک استاد سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے، یہ جو الفاظ ہے نا یا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ فرض کریں ہم یہاں بیٹھے ہیں عبادت کالونی والے، تو وہ بعض اوقات یوں اس کا ترجمہ کرتے تھے، اگر میں کروں، وہ کہتے تھے یا الذین آمنو کا مطلب ہے اے عبادت کالونی والو، یا اے فلاں علاقے والو۔
ترجمہ تو نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. تو ایمان، اللہ کا خطاب تو ہم سب کے لیے ہے. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے کالونی والو، اے فلاں شخص، ایمان لاؤ، ابھی موقع ہے، ابھی توبہ کر لو. ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، فراغت بھی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لیکن نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتوں کے بارے میں کثرت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت اور فراغت کی نعمت. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لکم الانعام. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے انعام، چوپائے، جانور بنائے. لترکبوا منہا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو. ومنہا تأکلون، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں تأکلون جنہیں تم کھاتے ہو، انہیں ذبح کر کے حلال جانور کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے نفع بھی ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو ان پر اس حاجت کی طرف جو تمہارے دلوں میں ہے. تمہارے دلوں میں جو ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، جانور پہ بیٹھ کے سواری کر کے پہنچ جاتے ہو، ساری چیزیں حاصل کرتے ہو. تو وہ ساری چیزیں، وہ نفع تمہارے لیے اللہ نے رکھے ہیں. اور صرف جانوروں پر نہیں، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ، ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تحملون، وہ اٹھائے جاتے ہیں، سوار کیے جاتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، اور وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو کون کون سی اللہ کی آیات یا نشانیاں ہیں جس کا تم انکار کرو گے؟ کتنی کا آخر تم انکار کر سکتے ہو؟ ہر طرف اللہ کی نشانیاں. افلم یسیرو، کیا وہ چلتے نہیں ہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کون سے لوگ؟ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، جو ان سے کثرت میں بھی زیادہ تھے، یعنی کثرت بھی ان کی تھی، افرادی قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور واشد قوتاً، قوت میں بھی ان سے زیادہ سخت تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین کے اندر جو ان کے نشانات ہیں ان کے اعتبار سے بھی ان سے کہیں زیادہ تھے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن ان کے کوئی کام نہ آیا، انہیں کوئی کسی چیز نے ان کو نفع نہیں دیا، کوئی چیز کام نہ آ سکی. ما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. جب اللہ کی پکڑ آئی پھر کوئی چیز ان کو نہ بچا سکے. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح معجزات لے کر، اللہ کی طرف سے جب ان کی طرف رسول بھیجے گئے، تو فرحوا بما عندہم من العلم، وہ اترانے لگے کہ جو ان کو دیا گیا تھا علم میں سے جو چیز ان کے پاس تھی، تھوڑا بہت علم دیا گیا تھا. اور اس کے دونوں مفہوم بیان فرمائے مفسرین نے. بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ جو ان کے غلط عقیدے تھے، شرکیہ عقائد تھے، ان عقائد کے اوپر بڑے مطمئن ہو کے اترانے لگے کہ جی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو عقیدے بہت اچھے ہیں الحمدللہ. وہ کہا کرتے الحمدللہ، ہم تو نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ کہیں گے ہم. دوسرا ایک مفہوم یہ لکھا ہے کہ فرحوا بما عندہم من العلم کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے علم دیا تھا، جیسے ابھی میں نے عرض کیا قوم سمود بڑی متمدن قوم تھی، بڑے بڑے انجینئرنگ کے شاہکار تھے، کس طرح انہوں نے عمارتیں بنائیں بڑی بڑی، تو اس پر اترایا کرتے تھے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جن کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھا ہماری پکڑ کو، جب ہماری پکڑ، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آیا، قالوا، اب وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے جی؟ آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لاتے ہیں اکیلے اللہ کو، اب اکیلے اللہ پر ہم ایمان لانے کو تیار ہیں. وکفرنا، اور ہم انکار کرتے ہیں، بما کننا بھی مشرکین، ان تمام چیزوں کا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، اب ہم اس کا انکار کرنے کو تیار ہیں. لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم، پھر ان کو نفع نہیں پہنچایا ان کے ایمان نے، اس وقت کا ایمان پھر معتبر نہیں ہے. وہ ہے نا ولیست التوبۃ للذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد ذلک انما التوبۃ للذین یعملون السیئات. وہ سارے الفاظ ہیں وہاں بھی کہ توبہ اسی وقت کی ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد فوری توبہ کر لے، جب وہ موت سامنے آ جائے اس وقت کی توبہ کا اعتبار نہیں. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ تعالیٰ کی عادت
یہی ہے جو کہ جاری ہے کن میں قد خلت فی عبادی جو گزر گئی اپنے بندوں میں. جو پہلے بندے گزرے ہیں ان میں اللہ کی یہی عادت رہی ہے کہ جنہوں نے نہیں مانا پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے. وخسر ہنالک الکافرون اور خسارہ اٹھایا اسی جگہ کافروں نے انکار کرنے والوں نے. پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حوامیم کے نام سے قرآن میں 7 صورتیں ہیں اور یہ مسلسل ہیں. باقی حروف مقطعات والی کچھ فرق سے ہیں، الف لام میم کے نام سے شروع ہونے والی کئی ہیں لیکن الگ الگ ہیں. یہ حوامیم 7 اکٹھی ہیں. ان میں سے پہلی حامیم مکمل ہو گئی الحمدللہ سورہ مومن. اب اس کے بعد پھر حامیم سجدہ، اس کے بعد پھر سورہ شورا، اس کے بعد پھر غالباً سورہ دخان، زخرف، جاسیہ اور احقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت. یہ 7 صورتیں مسلسل ہیں. اس وقت میں نے عرض کیا تھا کل سورت جب شروع ہوگی پھر 1-2 بات میں عرض کر دوں گا آپ سے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ زندگی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر عمل میں ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما. جو ہمیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، تجھ سے کچھ مخفی نہیں ہے، تمام بیماروں کے یا اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی آزمائش، آفات و بلیات سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما. ہم سب پر کرم والا، عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما. جو لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں ہمارے اعزاء و اقرباء، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو ایمان والی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان والی کامل زندگی ہمیں عطا فرما. ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا